الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق، اللہ سبحانہ و تعالی رفیق ہیں، یعنی کہ خود بھی مہربان ہیں، نرم مزاجی اور مہربانی کرنے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص صفات ہیں، کوالٹیز ہیں، اور وہ یحب الرفق، اور جو یہ اس قسم کی کوالٹیز جس بندے جو پولائٹ بندہ ہوتا ہے، نرم مزاج یعنی کہ ہمبل انسان دوسروں کے ساتھ، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں، اور نرمی اور مہربانی کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خاص طور سے پسند ہے۔ یحب الرفق، یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، اور اسی کوالٹی کے اوپر یعنی یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جس بندے کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں اس کوالٹی کی بدولت یا اس کے ریوارڈ کے طور پہ۔ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، یعنی نرمی اور اس ہمبلنس اور پولائٹنس اور سویٹنس آف ٹنگ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا کچھ عطا فرماتے ہیں وہ اتنا اور کسی چیز پر عطا نہیں فرماتے، اور سختی کے اوپر اتنا نہیں عطا فرماتے، خاص طور سے جو سخت مزاج ہوتا ہے یا روڈ ہوتا ہے یا دوسروں کے ساتھ بدتمیز انسان ہوتا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں عطا فرماتے جتنا نرم انسان کو، جو نرم مزاجی کرنے والا درست کوئی جسے کہا جاتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، اسے عطا فرماتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے آج کل کا ایک کامن ایک لوگ سمجھتے ہیں، ایک جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے، نہیں آج کل زمانہ ہی ایسا ہے، اور یہ ریزن پھر مل جاتا ہے کہ جی زمانہ ہی ایسا ہے تو لوگوں سے روڈ ہو جاؤ، بدتمیزی کرو، اور اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جس قسم کے بھی معاملات ہیں وہ دوسرے سے کرو، اور یہ اس قسم کی مینٹیلٹی سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ سخت ہونے سے یا کڑک ہونے سے اپنا فائدہ حاصل کرنا لینا ہی اصل زندگی کا نام ہے، اور یہی اصل سکسیس کی وہ کی ہے، یعنی کہ کنجی ہے کامیابی کی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اس غلط جو خیال ہے یا غلط تھاٹ ہے اسے بالکل کیٹیگوریکلی اس کے اگینسٹ بات کی جا رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو نرم مزاج آدمی ہے، جو ہمبل اور پولائٹ آدمی ہے، اس کی زیادہ ورتھ ہے اور ویلیو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری روایت میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحب الرفق یحرم الخیر، کہ جو نرم مزاجی سے محروم ہو گیا وہ تو خیر سے ہی محروم ہے، یعنی اس کوالٹی سے جو نرمی کی کوالٹی ہے، صفت ہے، جو جس بندے میں یہ کوالٹی ہی نہیں ہے وہ پھر اس کے اندر کوئی خیر، کوئی اچھائی کی کوالٹی ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ آف کورس ڈیفینیٹلی اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے جو ساری کوالٹیز جو اچھی انسان کے کیریکٹر کے وائز ہونی چاہیے وہ ان کے اندر، ان کی جو روٹ کاز ہے، ان کی جڑ ہے، جو کرکس آف گڈ کوالٹیز ہے، وہ یہی نرم مزاجی سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ آف کورس ظاہر ہے مال، دولت، پیسہ، مٹیریلزم، یہ سب چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ خارجی انسان کے کنٹرول سے باہر کی چیزیں ہیں، وہ تو ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن کسی کا اچھا اخلاق یا پولائٹ ہونا یا کسی کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آنا، یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کسی غریب، امیر، پاورفل، ویک، ہر قسم کے بندے کے اندر ہونا اٹ از پاسبل۔ تبھی اسے وہ روٹ کاز یعنی کہ جڑ جو بنیاد ہوتی ہے، اس کا کرکس ہوتا ہے، جو ہر اچھی کوالٹی کا سرچشمہ جسے کہا جائے، وہ یہی نرم مزاجی ہے۔ تو جو شخص اسی سے محروم ہو گیا اس کے اندر پھر کوئی اور آف کورس خیر آگے باقی ہی نہیں رہی، یہ اس حدیث کا مطلب ہوا۔ اور اسی وجہ سے جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس کے لیے آف کورس بہت ساری باؤنٹیز اور ریوارڈز اور وہ ہمیں احادیث میں ملتے ہیں، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں بخاری امام بغوی نے شرح سنہ کے اندر جو
نریٹ کیا ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطی حظہ من الرفق اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ ومن حرم حظہ من رفق حرم حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نرمی کی خصلت کا اپنا ایک حصہ بھی مل گیا تو اسے دنیا اور آخرت کی ساری خیریں یعنی کہ اچھائیاں نیکیاں سب مل گئیں، اور جس کو ایک حصہ بھی حرم حظہ من الرفق، جس کے اندر سے نرم مزاجی یا نرمی یا پولائٹنس یا ہمبلنس کی کوالٹی کا ایک حصہ بھی جسے نہیں ملا، نصیب نہیں ہوئی جس کو یہ، وہ دنیا اور آخرت میں خیر کے حصے سے محروم رہا، تمام کی تمام خیریں اس کے یعنی کہ لک سے اس کی فیٹ سے غائب ہو جائیں گی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ظاہر آف کورس ایک بندہ نارمل ہمارے سامنے یہ ساری احادیث کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر یہ کوالٹیز کو لانے کی اور انہیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اور اسی وجہ سے کہ یعنی جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی آف کورس وہی اسے ہی وہ سارے بینیفٹس اور باؤنٹیز اور ریوارڈز ملیں گے، اور جس کے جو ان کوالٹیز سے محروم رہ جائے گا تو آف کورس وہ یعنی تمام بری پھر خصلتوں سے ہی اس کے اندر ایک کے بعد ایک ڈیولپ خدا نخواستہ ہونا شروع ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اسے روٹ کاز جڑ کہا گیا نرم مزاجی کو، اور آف کورس جس کے اندر یہ ہوں گی اسے ڈیفینیٹلی بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوں گے، جیسا کہ ایک دوسری روایت ہے بحقی کے اندر شعب الایمان میں، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرید اللہ بآل بیت رفقا الا نفعهم ولا یخربهم الا ضرهم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس گھر والوں کو اہل بیت نرمی کی صفت عطا فرماتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہیں نفعہم اللہ اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، اسی وجہ سے انہیں یہ کوالٹی عطا فرماتا ہے، اور جسے نفع سے محروم جو شخص ہوتا ہے اس کے اندر یہ نرم مزاجی ولا یرحم الا ضرهم، یعنی کہ اس سے محروم ہونا یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ بندہ نقصان میں ہوگا، اس کے حصے میں، اس کی فیٹ میں، اس کی جو اینڈ سمجھیں کہ رزلٹ ہوگا وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا، وہ نقصان دہ ہوگا یقیناً، کیونکہ اس کے اندر اگر نرم مزاجی کی کوالٹی ہی نہیں ہے تو یہ ڈیفینیٹلی اپنے بہت سارے نقصانات کو اور مزید بڑھائے گا۔ اور ظاہر ہے اس کا اوبویسلی مطلب یہی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عام ایک سنت ہے، یعنی ایک یونیورسل قانون ہے، کلی قانون ہے جسے کہا جاتا ہے کہ جس گھر والوں کو وہ نرمی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفت عطا فرما دیں، یعنی کہ پولائٹ ہونے کی، ہمبل ہونے کی، ان کے لیے نرمی بہت ساری پھر منفعتوں یعنی برکتوں کا ذریعہ بنتی ہے، بہت سارے ریوارڈز اور باؤنٹیز، اور اسی دنیا میں اس کے بہت سارے فائدے وہ دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ پولائٹ ہوتا ہے بندہ تو اپنے گھر کا اس کا ماحول اچھا ہوگا، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، آف کورس رشتہ داروں کے ساتھ، اور پھر دوستوں یاروں، اور پھر نیبرز کے ساتھ، پھر محلے والوں کے ساتھ، پھر دوسرے دوستوں یاروں کے ساتھ، اور ایٹسیٹرا، پھر کاروبار میں، اور جو کوئی ایسوسیٹس ہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھائی، جو نرم مزاج بندہ ہوگا اس کے ڈیفینیٹلی تعلقات اچھے ہوں گے، لوگ اس سے اور ملنا جلنا رکھیں گے، اور اس کی ڈیفینیٹلی ایک پی آر ہوگی، اس کی سوشلائزنگ کا سرکل آٹومیٹکلی اچھا ہوگا۔ لوگ اس سے اس وجہ سے نہیں ملیں گے کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو مجبوراً ملیں گے، بلکہ اس کی نرم مزاجی، اس کے اچھے اخلاق، اس کی پولائٹنس، اس کی ہمبلنس کی کوالٹیز کی وجہ سے زیادہ ملے گی۔ اور جو روڈ بندہ ہوگا، بدتمیز انسان ہوگا، اس سے آٹومیٹکلی یہ اس کی اپنی کوالٹی ہی لوگوں کو اس سے دور کرنا شروع کر دے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نرم مزاجی جن کو اللہ نفع پہنچانا چاہتے ہیں ان کو عطا فرماتے ہیں، اس روایت سے جیسے پتہ چلتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت سے پتہ یہ چلتا ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم النار علیہ علی کل حی لین قریب سہل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس روایت کے اندر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک مرتبہ فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں خبر دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے، یعنی یہ ایسا شخص ہے، اس کی خبر دوں تمہیں جو دوزخ میں جانے سے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر ٹچ ہونے سے حرام ہے،
یعنی کہ کیا مطلب؟ آف کورس کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دوزخ کی آگ کے لیے بندہ حرام ہے، دوزخ کی آگ اس بندے پہ حرام ہے، یہ کون بندہ ہے اس کی میں خبر دوں تمہیں؟ ظاہر ہے آف کورس صحابہ کرام نے بالکل ہمہ وقت فل کانسنٹریشن کے ساتھ آف کورس اسے سننے کے لیے وہاں پہ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل بتائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل حین لین قریب سہل، کہ ہر ایسا شخص جو یہ 4 ورڈز یہاں پہ آئے، حین لین قریب سہل، مور اور لیس چاروں کا میننگ ظاہر ہے آف کورس قریب قریب ہی بنتا ہے، لیکن ہر ایسا شخص جو مزاج کا تیز نہ ہو، یعنی اسے غصہ نہ آتا ہو، اور نرم ہو، پولائٹ ہو، ہمبل ہو، اور لوگوں سے قریب رہنے والا ہو، لوگوں سے ایسوشیٹ کرنے والا، اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھنے والا ہو کہ لوگوں کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، اور پھر نرم خو ہو، یعنی کہ لوگوں سے اچھا بیہیو کرتا ہو، ان سے پولائٹلی ملتا ہو، بات چیت کرتا ہو۔ تو اس طرح کا جو شخص ہوگا، اس شخص کے لیے خاص طور سے فرمایا کہ یحرم علی النار وبما تحرم النار علیہ، یہ جہنم کی آگ کے لیے حرام ہو گیا اور جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ تو یہ کون بندہ ہوگا؟ ظاہر ہے جو نرم مزاج ہوگا، پولائٹ ہوگا اور ہمبل ہوگا، آف کورس لوگوں سے خوب ملتا جلتا ہوگا، اور یعنی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ دور دراز لوگوں سے ہٹ کٹ کے بالکل کہیں بیٹھا ہو اور لوگوں سے سوشلائزنگ ہی نہیں کرتا ہو اس ڈر سے کہ نہیں میری کسی سے بدتمیزی نہیں۔ اصل دین شریعت کا نام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اور لوگوں سے انٹریکٹ کر کے اور سوشلائزنگ کر کے وہ نرم مزاج ہو۔ اگر وہ ملتا ہی نہ ہو تو پھر تو کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بہت اچھا، کسی کے ساتھ اس نے بدتمیزی نہیں کی۔ اصل کمال تو ہے یہ کہ وہ لوگوں سے ملتا بھی ہو اور اس کے باوجود نرم مزاج ہو، کیونکہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر تو رہبانیت کا تصور ہی نہیں ہے، جیسے کہ پرانی دوسری شریعتوں میں اور ریلیجنز کے اندر ایک کانسیپٹ چلا مونکس کا اور رہبانیت کا، کہ بالکل جا کے الگ تھلگ کسی کیو میں، غار میں، کسی جھونپڑی میں، کسی جھگی میں دور دراز جا کے کہیں بیٹھ جاؤ، لوگوں سے ہٹ کٹ کے اور صرف اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اور یہی اصل دین ہے۔ تو ظاہر ہے کسی کی کوئی حقوق العباد کی نہ حق تلفی ہوگی، نہ کوئی پکڑ ہوگی، اور بندہ بالکل آل سیٹ رہے گا۔ تو یہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام تو میں تو ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ یہ رہبانیت تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اسی حدیث میں یہ اسی لیے فرمایا گیا جو شخص جہنم کے میں جانے سے حرام ہو گیا اور جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، وہ شخص ہے جو کل عین لین قریب سہل، یہ نرم مزاج بھی ہو، پولائٹ بھی ہو، لوگوں سے ملتا جلتا بھی ہو، انٹریکٹ بھی کرتا ہو، سوشلائزنگ بھی کرتا ہو، یہ سب کام کرنے کے باوجود، اور پھر وہ پولائٹ بھی ہو اور ہمبل بھی ہو، کسی سے بدتمیزی سے پیش نہ آئے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہو اس کا۔ اور ظاہر ہے جو ایسا نہ کرنے والا شخص وہ لوگوں سے ملتا جلتا ہو لیکن ہر کسی سے بدتمیزی کرتا ہو یا روڈلی بیہیو کرتا ہو، اس کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں ایک حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ جواز ولا جعذری، کہ ایسا بندہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنہ، یہ جو سخت گو آدمی ہے یا جس کو کہا جاتا ہے درشت خو، روٹ، کسی سے لڑنے جھگڑنے والا آدمی، یہ اس قسم کا آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے آف کورس اس کا مطلب یہی ہے بات کا کہ اس قسم کا ایک یہ جو کوالٹی ہے اس سے ہمیں سب کو بچنا چاہیے، اور انسان کو دوسروں سے پولائٹ یہ نہیں دیکھنا، یعنی اگر کسی سے ملنا ہو، عام طور پہ ہمارا کلچر اور ہماری سوسائٹی وہ جو پروپگیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے تو اس سے تو بہت اچھی طرح ملنا ہے، اس کے بعد اتنا پیسہ ہے، مال دولت ہے، ہی از ریئلی رچ، تو اسے اس کی رچنس کی وجہ سے اچھا اس کے ساتھ بیہیویئر ہو جاتا ہے، یا وہ فلاں آدمی تو اس کا بیٹا ہے جی، اچھا جی وہ اتنے امیر آدمی کا بیٹا ہے، تو اس بیس کے اوپر اس بندے سے پولائٹ ہو جانا، ڈیفینیٹلی ہر کسی کے ساتھ پولائٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ بیس کے اوپر کہ بھئی فلاں آدمی تو غریب ہے، اس سے بدتمیزی کی جائے یا اس سے اچھا بیہیو نہ کیا جائے، اس سے اچھا برتاؤ نہ کیا جائے، لیکن کوئی امیر آدمی سامنے آئے، کوئی پاورفل، کوئی عہدے والا، کوئی منسٹر کا بچہ، تو اس سے ہم صرف اس بیس کے اوپر اچھا ملیں، اور پھر ہمارا کریکٹر ایسا ہو کہ جو غریب آدمی ہے، جو بیچارہ کمزور ہے، ویک ہے، جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس سے ہم بدتمیزی سے پیش آ رہے ہوں، روڈ ہوں، اور ہمارا بیہیویئر ان ایتھیکل ہو، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، اور اس قسم کا بندے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بات کا مطلب یہی ہے کہ ایسی کوالٹی سے انسان بچا جائے۔ یہ جو عمل ہے اور یہ جو عادت ہے یہ شان ایمان کے خلاف ہے،
جنت کے راستے میں جانے سے رکاوٹ بننے والی یہ کوالٹی ہے کہ انسان نرم مزاج نہ ہو، لڑنے جھگڑنے والا ہو، اور اپنے جو تعلقات ہیں ان کی بیس کے اوپر اپنے انٹریکشن کا طریقہ یا معیار اس کا سیٹ کرتا ہو، بجائے اس کے کہ وہ یونیورسلی ایک عموماً ہر کسی کے ساتھ اچھا ہو، بلکہ وہ ایسا کرتا ہو جب لوگوں کا مال دولت پیسہ دیکھ کے ان سے نرم مزاج ہو، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی خاص اسے اجر و ریوارڈ نہیں ملنا۔ جو ریوارڈ ملنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بے لوس کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ہمبل ہوا جائے، پولائٹ ہوا جائے، تبھی اس کا ریوارڈ اسے ملے گا۔ اپنے سے چھوٹا انسان ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، خادم ہو، امپلائی ہو، اس کے ساتھ بھی بیہیویئر ایون دو کام اس سے پورا لیا جائے۔ یہ نہیں اس کا مطلب کہ کوئی غریب آدمی عموماً آج عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اٹ گوز ایدر وے، اٹ گوز فار ایچ اینڈ ایوری بڈی۔ ہم عام طور پہ کیونکہ سنتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے تو اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی تنخواہ دے دی جائے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، تو آف کورس اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہونا یہ امیر آدمی کی شان کے مطابق ہوگا، اور اس کے ساتھ گندا برتاؤ کرنا ہے اس کی شان نہیں ہے، اس کے شان کے خلاف ہے، اور ایمانی شان کے بھی خلاف ہے۔ لیکن وہ غریب آدمی بھی اگر اپنی جاب آف کورس صحیح طرح نہیں کر رہا، اپنا جو اس کی جاب ڈسکرپشن ہے اسے اگر وہ ادا ہی نہیں کر رہا، تو وہ خیانت کر رہا ہے اپنے مالک کی نوکری میں، اور اپنے مالک کی نوکری میں خیانت کرنا کا مقصد ظاہر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں بھی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے، کہ اس کے ذمے جو کام جس کا عوض وہ لیتا ہے، جس کی وہ ریوارڈ جو اجر لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، جس کی تنخواہ لیتا ہے اپنی، اس کے عوض جو کام کرنے کا اس نے کمٹمنٹ کیا، اگر وہ اسے آنر نہیں کرتا طریقے سے، تو وہ بھی خیانت کا مرتکب ہوگا۔ لیکن یہاں کیونکہ ہمارا کنسنٹریشن اس وقت صرف نرم مزاجی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے اوپر بات کرنے میں ظاہر ایسے ہی ہے کہ جو آدمی نرم مزاج ہو، جو آدمی پولائٹ ہو، ہمبل ہو کسی کے ساتھ، وہ اس کا مال دولت پیسہ دیکھ کے نہیں، اپنے سے بڑوں سے بھی نرم مزاج ہو، چھوٹوں سے بھی ہو، امیر سے بھی ہو، غریب سے بھی ہو، پاورفل سے بھی ہو، ویک سے بھی ہو، ہر کسی کے ساتھ وہ بندہ نرم مزاج ہو۔ اور ظاہر ہے جیسے کہ قرآن پاک میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ کا جو الٹیمیٹ معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس یہ معیار ہے کہ کیریکٹر انسان کا کیسا ہو یا بیہیویئر کیسا ہو۔ اور اگر ہم اس کے اوپر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک روایت ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، جس میں وہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ وانا غلام لیس کل امرئ کما یشتہی صاحبی ان یکون علی ما قال لی فیہا اف قط وما قال لی لما فعلت ھذا او لا فعلت ھذا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا۔ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ تھیں، جو کہ بہت جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پرماننٹلی مستقلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے شی ڈیڈیکیٹڈ ہم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز خدمت، کے وہ ان کے خاص خادم ہوں گے اور ان کے سارے کام وغیرہ جو بھی ہوں گے اندر باہر کے وہ انجام دینے کے لیے خاص طور سے انہیں چھوڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اینڈ ان اے وے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سارٹ آف کہہ لیں یا خادم کہہ لیں، یا جس کیپیسٹی میں بھی، وہ تو ان کی رحم و کرم پر تھے بالکل کمپلیٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ جس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کرتے ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھنا تھا کہ آپ نے ان سے کیسا بیہیو کیا اور کیسا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرم مزاجی اور جو پولائٹنس اور ہمبلنس اور کائنڈنس کی جو کریکٹرسٹک تھی، اس کی مثال اس حدیث میں ہمیں دکھائی کہ انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لائے تو میں 10 سال ان کی خدمت میں غلام بن کے رہا، یعنی ان کا خادم بن کے رہا، اور ان 10 سالوں کے اندر میں ظاہر نو عمر ایک بالکل ینگ جوان لڑکا تھا، بچے سے تھے بالکل۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کی وفات بالکل لاسٹ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے ان میں ان کی وفات کا ذکر آتا ہے، جو غالباً تقریباً پروبیبلی 93 ہجری میں ایک کتابوں میں لکھا ہے، یا کسی میں غالباً 100 ہجری میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال
سم واٹ آفٹر 90 ہجری ان کی وفات ہوئی، یعنی کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بالکل ینگ جوان نوعمر بچے ہوں گے یعنی کہ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے. اور آف کورس اتنا چھوٹا ینگ بچہ ہوگا، ٹرین تو ہوگا نہیں، تو اس نے بہت ساری غلطیاں بھی کرنی ہیں اور بہت ساری بالکل پرفیکشن کے اوپر تو کام ایک ینگ اتنا بچہ نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی ان 10 سالوں میں بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صحیح طرح سے انجام نہیں دیا ہوگا. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میرے سے بہت ساری کوتاہیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن ان 10 سالوں کی مدت میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف کہہ کر بھی مجھے نہیں ڈانٹا، اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور تو نے ایسا کیوں نہیں کیا. ما قال لی فیہا اف قط، کبھی بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا کہ تم نے اف ایسا کام کیوں نہیں کیا، یا اف تم نے یہ کیوں کیا، ایسا بھی نہیں کہا اپنے خادم سے. اور نہ ہی کبھی یہ کہا ما لما فعلت ھذا، تو نے یہ کام ایسے کیوں کیا، یا پھر یہ بھی کبھی نہیں کہا اللہ فعلت ھذا، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا. تو یہ وہ مثال ہے جو ہائیسٹ لیول آف نرم مزاجی یا کائنڈنس یا پولائٹنس کی مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اس کیریکٹرسٹک کا نمونہ ہمیں ملتا ہے کہ اپنے خادم انس رضی اللہ عنہ سے کبھی 10 سالوں میں اس سے اپنے خادم تک سے بھی اس طرح سے پیش نہیں آئے کہ اسے لگا ہو کہ یہ میرے سے روڈ ہوئے ہوں یا ان پولائٹ ہوئے ہوں. اس کے ساتھ بھی ایسا بیہیویئر تھا. ایک مرتبہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہیں سے کوئی کام کے لیے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ باہر گئے، ینگ تھے، بچے تھے، باہر کچھ لڑکے کھیل رہے تھے کوئی گیم، تو یہ ان کے ساتھ کھیلنے میں انوالو ہو گئے. بہت دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو، ان سے پوچھا کہ بھائی وہ تمہیں میں نے کام کے لیے بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا وہ تو میں بھول گیا، کھیل کود میں مصروف ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا اور انہیں پھر بھی کہا کہ جاؤ اب کراؤ. یعنی یہ ان کا لیول تھا. ظاہر ہے آف کورس وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور بالکل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی ذات میں ہی ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ کا جو الٹیمیٹ معیار اسٹینڈرڈ سیٹ ہے جسے ہمیں فالو کرنا ہے، اور یہی وہ دی الٹیمیٹ معیار اور اسٹینڈرڈ ہے جس کے لیے اسٹرائیو کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو عام طور پہ بس ہم جیسا چھوٹا موٹا جو اعمال کرنے والا بندہ ہے وہ یہی ہوپ کر سکتا ہے یا وش کر سکتا ہے یا ڈیزائر کر سکتا ہے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعلیٰ کوالٹیز کے اندر سے صرف چند اگر قطرے بھی مل جائیں، یعنی ذرا سا بھی اس کا ایک حصہ بھی حظہ، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک حصہ بھی اگر ہمیں مل گیا اس نرم مزاجی کا، تو ہماری لائف یقیناً ڈیفینیٹلی یہ سمجھیں کہ ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالی. تو دعائے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس نرم مزاجی، اس کائنڈنس، پولائٹنس، لوگوں سے اچھا بیہیو کرنا، اور ہمبلی لوگوں سے ملنا جلنا اور سوشلائزنگ کرنا، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ہوتے ہوئے اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا اور ان سے نرم مزاجی سے پیش آنا، اور ان کوالٹیز کا ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. انٹل نیکسٹ ٹائم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.